الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطبقون ما بخلوا به يوم القيامة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت اور بڑے اکرام کے لائق ایمانی بھائیوں، بزرگوں، سب سے پہلے تو یہ بات یاد دلانے کی ہوتی ہے کہ ہم جمعہ کی اس مجلس میں آئے ہیں تو دل میں ایک تڑپ ہو، یا اللہ خطبہ جمعہ کے ذریعے سے ہمارے ایمان میں تازگی آ جائے، دین کی سمجھ ہماری اور گہری ہو جائے۔ اللہ اس محفل سے مجھے نفع عطا فرمائیے، یہ دل ہی دل میں تڑپ ہونی چاہیے، اور بات کو دل میں لینے کا جذبہ، اللہ کی طرف آگے بڑھنے کا جذبہ، اپنے کو بدلنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ پوری زندگی ہم کو اپنے آپ کو اللہ کی طرف بڑھاتے رہنا ہے، آخری سانس تک بھی ہدایت کی طلب۔ اے اللہ صحیح سوچ عطا فرمائیے، صحیح جذبات عطا فرمائیے، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ آخری سانس تک مومن کی یہ تڑپ ہوتی ہے، علم میں اضافہ ہو، فہم میں اضافہ ہو، توفیق ملے۔ اس لیے کہ ہم کو معلوم ہے کہ شیطان مستقل ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، جو ہمارے سوچنے کے انداز کو بہکاتا رہتا ہے، غلط خیالات ہمارے دل میں بٹھانے کی ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور زمانے میں ہمارے اطراف جو ماحول ہے، کفر کا ماحول ہے، آخرت کو نہیں جاننے والے، دنیا ہی کو پوجنے والے ہمارے اطراف ہیں۔ تو یہ رات دن جو ہماری آنکھوں کے سامنے جو سوسائٹی ہے، جو ماحول ہے، اس سے ہمارا دل بار بار سخت ہو جاتا ہے، ہماری دل کی آنکھیں اندھی ہوتی رہتی ہیں، بینائی کم ہوتی رہتی ہے۔ اس وجہ سے دل میں تڑپ ہونی چاہیے، یا اللہ مجھے روزانہ ہدایت عطا فرمائیے، ہر پل ہدایت عطا فرمائیے۔ تو جب جمعہ کے لیے آئیں تو بہت ہی اہتمام سے، یا اللہ کچھ دین کی فہم اور مزید گہری ہو، یہ تڑپ ہو۔ گزشتہ 2 جمعہ انفاق پر بات ہو رہی ہے کہ دین میں پیسہ اللہ کی راہ میں اور غریبوں پر خرچ کرنے کی کیا اہمیت ہے، 2 جمعہ سے بات ہو رہی ہے۔ تو ہماری زندگی، ایک مسلمان کو 24 گھنٹے یاد رہنے چاہیے، ہماری یہ زندگی آخرت کی تیاری کا وقت ہے۔ یہ اصلی زندگی ہماری قیامت کے دن کے بعد ہے، ہماری اصلی زندگی وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، لیکن وہ زندگی یہیں پر بنتی ہے۔ تو ہمیشہ کی زندگی بنانے کے لیے ہم یہاں دنیا میں آئے ہیں۔ ہمارے پاس جو جان ہے اور ہمارے پاس جو مال ہے، یہ آخرت کی تیاری کے سامان ہیں ہمارے پاس۔ جیسے 2 پاؤں سے، 2 قدموں سے، 2 پیروں سے آدمی چلتا ہے، ہم آخرت کی تیاری کرتے ہیں اپنی جان سے، اپنے مال سے۔ پورے دین کی تقسیم کریں گے تو کچھ کام وہ ہیں جس میں جان لگتی ہے، کچھ کام وہ ہیں جن میں مال لگتا ہے۔ جب تک یہ دونوں چیزوں کو استعمال نہ کریں، آخرت کی تیاری نہیں ہوگی، دوزخ سے نہیں بچیں گے۔ اور یہ آیت بھی آ گئی، اللہ فرماتے ہیں کہ پورے ایمان والوں سے ہم نے خرید لیا ہے، جان کو بھی مال کو بھی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، ہم نے
بے شک اللہ نے خرید لیا ہے پورے مسلمانوں سے، ان کی جان بھی لے لی ہے، ان کا مال بھی لیا ہے، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ جنت کی قیمت کے طور پہ ہماری جان پوری کی پوری، ہمارا مال پورا کا پورا اللہ نے لے لیا ہے۔ اب سب کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ہم کو امانتاً دیا کہ ٹھیک ہے اس میں سے فلاں فلاں کاموں میں اب خرچ کرو، وہ ہمارا ہے ہی نہیں ہو، تو مال جو ہے۔ اب باقی جو ہمارے اطراف کی جو دنیا ہے، کافر لوگ ہیں، ان کی نگاہوں میں تو کوئی جنت ہے ہی نہیں، یہی زندگی ہے، جتنا عیش کرنا ہے، مزے کرنا ہے، وہ یہی کرنا چاہتے ہیں، آگے کی تو ان کو کچھ امید ہے نہیں، تصور بھی نہیں۔ تو وہ لوگ پورا زور اس پہ لگائے ہوئے ہیں کہ خوب کمائیں گے اور خوب خواہشات پوری کریں گے، عیش کریں گے، لگژری لائف چلائیں گے۔ اب تو یہ کیپٹلزم کا دور ہے، سرمایہ داری کا، تو سرمایہ داروں کے پاس تو اتنا پیسہ ہوتا ہے جو لگژری ہی میں خرچ ہوتا ہے، اور کہاں خرچ کریں گے؟ تو سرمایہ داری ہونے کی وجہ سے پورا جو ماحول بنا ہوا ہے لگژری آئٹمس کا، زیادہ سے زیادہ، تو یہ دیکھ دیکھ کے مسلمانوں پہ بھی اثر ہوتا ہے کہ عیش کرنے کے لیے زندگی ہے، ایسا سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے وہ لوگ لباس پہن رہے ہیں، جیسے وہ لوگ گاڑیاں خرید رہے ہیں، جیسے وہ لوگ اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں، باریک باریک چیز پہ کافر لوگ جتنا بہت اہمیت دے رہے ہیں، وہ دیکھ دیکھ کے ہم کو سمجھ میں آتا ہے، دھوکہ ہو جاتا ہے کہ یہی اچھا طریقہ ہے، یہی اپ ٹو ڈیٹ طریقہ ہے، یہی آج کے دور کی تہذیب ہے، ہم کو ایسے ہی رہنا ہے، ہم ترقی یافتہ ہیں تو یہ سب ہونا چاہیے۔ تو ہمیشہ ہم اپنے آپ کو یاد رکھیں کہ وہ کافر لوگ ہیں، وہ ان کی ایک ہی آنکھ کھلی ہوئی ہے، دوسری آنکھ بند ہے ان کی۔ جیسے فرمایا دجال کو ایک آنکھ ہوگی، یہ دجالی لوگوں کو بھی ایک ہی آنکھ ہے، جو پھر عیش دیکھتی ہے، صرف دنیا دیکھتی ہے، اس کو آخرت سے مطلب نہیں۔ ان لوگوں کے بیچ میں رہ کر کہیں ہم لوگ بھی دنیاوی چمک دھمک کو ہی زندگی کا مقصود نہ سمجھیں۔ یہ اس دور کا خاص پیغام ہے جو ہر محفل میں دہرانے کا ہے۔ حضور نے فرمایا دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف پڑھو۔ سورہ کہف میں یس اتنی ہی بات ہے، مال اعمال، دو لفظ میں بولیں گے تو مال اعمال۔ ایک بھائی بولتا ہے مال مال مال، دوسرا بھائی بولتا ہے نہیں اعمال، آخرت کے اعمال۔ پورے سورہ کہف کو اگر آپ دو لفظ میں بولیں تو اتنا ہی کہ مومن کی کوشش ہوگی کہ اعمال ہو میری زندگی میں، فرائض ادا ہوں، ذکر ہو، امت کا حق ادا ہو، اعمال کرو میں۔ آخرت میں کام آنے والی چیز جو یہاں جمع کر کے لے جانا ہے وہ اعمال ہے، اسی سے جنت بنے گی۔ تو ہم یہاں اعمال سمیٹنے کے لیے آئیں، اور دجال کی دعوت کیا ہے؟ مال اور عیش، مال اور عیش، مال اور عیش۔ اس نے فرمایا ایسی ایسی عمارتیں بنیں گی، کل تک جو بکریاں چراتے تھے چپل پہننے کا ان کو سلیقہ نہیں تھا، بڑے بڑے ٹاورز بنائیں گے، حضور نے فرمایا اس دور۔ تو عیش عشرت یہی ہے خلاصہ اس دور کا۔ آپ اعمال کے پیچھے چلتے ہیں یا مال کے پیچھے چلتے ہیں، بس اتنی کہانی۔ تو ہماری زندگی اعمال کے لیے ہے، اور مال بھی ہمارا اعمال کے لیے ہے، اس سے صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، اور دین کے کام کرنا ہے۔ اب اور کیا ہے، ہم جو مسلمان ہیں، ہم دنیا میں ایک نظریہ لے کے جینے والے ہیں، ایک عقیدہ لے کے جینے والے ہیں۔ ہم بے عقیدہ لوگ نہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ اس پوری کائنات کے چلانے والے ہیں، اس اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے نمونے کے طور پہ نبی کو بھیجا ہے، شریعت کو بھیجا ہے۔ آخرت کی تیاری کرنا ہے، نہ تو نفس کی پوجا کرنا ہے، نہ شکتیوں کی پوجا کرنا ہے، بس ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ ایک ہمارا نظریہ ہے، اسی کے لیے ہم دنیا میں ہیں۔ ہماری مسجدوں سے جو روزانہ اذانیں ہو رہی ہیں وہ پوری انسانوں کو یہی بول رہی ہیں کہ ایک اللہ کے لیے جینے والے بنو۔ تو ہم دنیا میں رکھے گئے ہیں تاکہ ایک دعوت ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک سوچ ہے، اس کو پھیلانے کے لیے ہے۔ تو اب دنیا میں اس عقیدے پر باقی رہنے کے لیے، اس عقیدے کو پھیلانے کے لیے بہت پیسہ لگتا ہے۔ جہاں جانی قربانی لگتی ہے وہیں پیسہ لگتا ہے۔
اللہ کے نبی نے جو عقیدہ یہ پھیلایا ہے، جو اسلام پھیلا ہے، تو وہاں جان کے ساتھ مال لگا ہے۔ حضرت خدیجہ کا بہت بڑا سرمایہ تھا، حضور کے پاس نبی جب بنے ہیں بہت سرمایہ تھا، پورا لگا دیا۔ پورے قرآن میں آپ دیکھیے، احادیث میں دیکھیے، جگہ جگہ خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو۔ حضور کی مسجد میں جب دیکھیے چندہ ہوتا تھا، جماعت میں کیا ہے چندہ ہوتا تھا، ڈھیر کے ڈھیر لوگ لا کے ڈال دیتے تھے، حالانکہ غربت تھی۔ پورے قرآن میں آپ جگہ جگہ چندہ چندہ چندہ، کیونکہ دین پھیلے گا کیسا؟ جب پیسے خرچ نہیں کریں گے تو کیسا پھیلے گا؟ تو ایک مستقل موضوع ہے قرآن کا، جگہ جگہ انفاق۔ اس لیے آپ آیتیں سن رہے ہیں 2 ہفتے سے کتنی سخت ہے کہ جو بھی کنجوسی کرے دین کے معاملے میں اس کو کئی طرح سے اللہ کی طرف سے ڈانٹا گیا۔ تو کچھ بہت ساری چیزیں تو پڑھ دی گئیں، 1-2 آیتیں رہ گئی تھیں کہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پیسہ اللہ کا دین پھیلانے میں نہیں لگائیں گے اور امت کے اوپر خرچ نہیں کریں گے، اور یہ اپنا پیسہ خود اپنے مستقبل کے خیال سے جمع کر کے رکھیں گے، اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔ جو لوگ اللہ کا دیا ہوا مال ہے تمہارے پاس، اس میں بخیلی کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری کنجوسی اچھی چیز ہے، سمجھداری ہے، ہوشیاری ہے، یہ دور اندیشی ہے ہمارے پاس، جو ایسا سمجھ رہے ہیں بل هو شر لهم، وہ ان کے لیے بہت بدتر ہے، اس کا انجام بہت برا ہے۔ جو پیسے خرچ کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں تم کو رکھنے کے لیے نہیں دیے جا رہے ہیں۔ خرچ کس پہ کرنا ہے؟ امت پر، دین کے پھیلانے میں، اس کے لیے دیا جا رہا ہے سب کو پیسہ۔ تو جو لوگ بچا کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہوشیاری کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ہوا شر روست ہے، سمجھ رہے تمہارے لیے بہتر ہے، بالکل بہتر نہیں، وہ تمہارے لیے بدتر چیز ہے۔ کیا ہوگا؟ سَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جو بخیلی کر کے رکھے تھے وہ مال طوق بنا دیا جائے گا تمہارے گلے کا۔ تو طوق کے بارے میں پھر اس کی تشریح حدیث میں کہ جو ہم مال جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ایک سانپ کی شکل دے دیں گے، شجاعاً اقرع کا لفظ ہے کہ بھیانک زہریلا کالا ناگ ہوگا اور زہر کی وجہ سے اقرع گنجا ہوگا، اس کے سر کے جو ہے، جس کے سر کے بال نکل جاتے ہیں اس کو گندا بولتے ہیں۔ تو جو زہریلے سانپ کے سر کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے لیے لفظ آیا جس میں زہر ایک دم بھرا ہوا، جس کو عرب لوگ سخت زہریلا مانتے تھے، وہ گلے کو لپیٹ لے گا، اور یہ جس نے پیسہ رکھا ہوا ہے دین پہ خرچ نہیں کر رہا ہے، امت پہ خرچ نہیں کر رہا، وہ اس کے منہ کے سامنے اپنا پھن لے کے مارتا جائے گا اور اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ لے گا، پھر مارتا جائے گا پھن، وہ چیخے گا بچاؤ بچاؤ، تو وہ سانپ کیا کہے گا؟ انا مالک، میں تیرا مال ہوں، انا کنزک، میں تیرا بینک بیلنس ہوں، میں بچاؤ بچاؤ بول رہا ہے۔ زندگی میں تو بہت روز پاس بک دیکھتا تھا، کہاں جائے گا مجھ سے بچ کے، میں کوئی غیر نہیں ہوں، بڑی محبتوں سے فخر سمجھ کے، اپنی حفاظت سمجھ کے، اپنا سہارا سمجھ کے جو تم نے پیسہ رکھا تھا وہی ہوں میں، مجھ سے کہاں بھاگو گے؟ انا مالک انا کنزک، تمہارا خزانہ ہوں جی، میں خزانے سے تو محبت ہونا چاہیے، بھاگ کیوں رہے ہو؟ تو اللہ انجام بتا رہے ہیں، جو بھی پیسہ گھر میں رکھ کے مر رہے ہیں، گھر میں رکھ کے ایسی بینکوں میں رکھ کے جا رہے ہیں، ان کا انجام کیا ہے؟ وہی خزانہ ان کو جہنم میں ڈستا رہے گا مسلسل۔ اور اس سے پہلے آیت گزری ہے کہ جو لوگ پیسہ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، روپیہ جمع کرتے ہیں، اور اللہ لا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس سونے چاندی کی، اس پیسے کی اللہ تعالیٰ وہ بنائیں گے، پتھر بنائیں گے، کوئی دھات کا جیسے ٹین ہوتا ہے، اس کو آگ میں دہکایا جائے گا، پھر اس سے اس کے منہ کو پہلے داغا جائے گا، پہلو کو داغا جائے گا، پیٹھ کو داغا جائے گا۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم۔ اسی پیسے سے، چونکہ آدمی پہلے کسی بھی غریب کو یا دین کا تقاضا آیا
تو پہلے اس کے پیشانی پہ بلا تھا یہ کیا بھائی، اب آج ترکی کے لیے اعلان ہونے والا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے ترکی کا نام سنتے یہ کیا بھائی، روز روز چندہ، پہلے پیشانی پہ بل رہتا ہے. اور پھر جو ہے جب غریب اور قریب آ گیا تو آدمی آہستہ سے منہ مڑ کے دوسری طرف رخ کر لیتا ہے، میرے سے بات نہ کرے. وہ جنوب ہوں تو ان کے گزشتہ بیان میں غلطی سے گال کا لفظ میرے منہ سے نکل گیا، گال نہیں ہے قرآن میں، جنوب ہوں، پہلوؤں کو. اور پھر اس سے بات کی جائے گی تو کیا کرتا ہے، پھر پیٹھ پھیر کے چلا جاتا ہے. تو پیٹھ کو پیسہ جو ہے گرم کر کے داغا جائے گا اور کیا کہیں گے، ھذا ما کنزتم لانفسکم، چیخ رہا ہے آدمی بچاؤ بچاؤ بچاؤ. تو کہا جائے گا یہ تو وہی مال ہے جو تم لوگوں نے جمع کر کے رکھا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو پیسہ رکا کے رکھے ہوئے تھے چکو اس کا مزہ. یہ انجام ہے جو لوگ بھی پیسہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں، خرچ نہیں کر رہے ہیں. تو دین پھیلانے کے لیے ہم لوگ دنیا میں ہیں. دین پھیلنے کے لیے امت باقی رہنا بھی ضروری ہے اور دین پھیلانے کے لیے کارکن بھی ضروری ہے جو دین پھیلانے کیسے تھوڑی جب تک اس میں لگیں گے نہیں تو کیسے پھیلے گا. لوگ زندگیاں لگائیں گے تو ہی دین پھیلے گا. اور دین کا کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ لوگوں کی خدمت بھی کی جائے. بس جب دیکھیے واز بیان لوگ بیزار ہو جاتے ہیں. طریقہ یہ ہے، نبی کا جو طریقہ تھا، پہلے اللہ کے نبی سے خدمت کا کام کرایا گیا. آپ کو لوگ ہمدرد کی طرح لوگ پہچانتے تھے، ہر مصیبت زدہ کے پاس آپ رہتے تھے. جب آپ کا ایسا تعارف ہو گیا تب آپ نے دین کی بات شروع کی. تو دین کا کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ساتھ میں غریبوں کا کام بھی کیا جائے. تو لوگ سنیں گے. اب ان کی ضرورت کی کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، بس جاتے ہی اس کا حال کیا ہے، گھر میں کیا حال ہے، بیوی بیمار ہے، علاج ہے، اس کے حالات کچھ بھی نہ جا کے ہم سیدھا جو ہے جنت کا بیان شروع کر دیں، دوزخ کا بیان شروع کر دے رہے ہیں. تو سامنے والا چڑ جاتا ہے، اسے نفرت ہو جاتی ہے ایسے لوگوں سے. طریقہ یہ نہیں ہے. پہلے ہمدرد بنو، آپ اس کے ساتھ آپ بات کرو. اس کی آج کی پریشانی کی آپ کو فکر نہیں ہے اور نظر نہ آنے والی پریشانی سے ڈرا رہے تو آپ ہمدرد کیسے سمجھے گا وہ. پہلے آج انسان اپنے خیرخواہ کی بات سنتا ہے، صرف نصیحت کرنے والے سے چڑھتا ہے. یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح، دوست ہی نصیحتیں کر رہے ہیں. کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، ارے میری جو تکلیف ہے اس کا علاج کرو بھائی، میرا دکھ سنو، بس نصیحتیں میں نصیحتیں کرتے جا رہے. تو دین کا کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ساتھ میں ہمدردی کا کام آگے آگے چلتے رہنا چاہیے. آج عیسائیوں نے جو ہے گاؤں گاؤں اپنی خدمت کے کام کے ذریعے سے کتنے غریبوں کو سینے سے لگا رہے ہیں، کتنے محتاجوں کو، غمگینوں کو. یورپ میں، امریکہ میں کروڑ پتی ہے انسان، پوری لگژری لائف ہے، وہ چھوڑ کے آ رہا ہے. اور یہاں پر ہمارے دیہاتوں میں جا کے دیکھیے، کئی جگہ ہم کو دیکھیں دیہاتوں میں جہاں بس نہیں جاتی، ایسے مشکل علاقوں میں وہاں پڑے ہوئے ہیں قبائلیوں کی خدمت کرتے ہوئے، کینسر والوں کا پھوڑا دھوتے ہوئے. کروڑ پتی ہیں عیسائی، آ کے کام کر رہے ہیں. کہاں کہاں نہیں کام کر رہے ہیں. اپنے سوشل ورک سے، اپنی خدمات سے انہوں نے ہمارے ملک کی کئی ریاستوں کی آبادی کا تناسب بدل دیا ہے. پورے ان کی خدمت سے کتنے علاقے عیسائی ہو گئے جہاں پہلے عیسائیت نام کو نہیں تھی، اور کتنے مسلمانوں کے شہر علاقے کے علاقے عیسائی ہو گئے. کس سے؟ خدمت کے ذریعے سے. تو یہ خدمت کیسے ہوگی؟ ہم لوگ سب اپنے جیبوں کو پکڑ کے بیٹھیں گے تو کام کیسے ہوگا؟ کون وہاں آسمان سے پیسہ ٹپکے گا کیا؟ اب پڑوس کے جو محلے کے اندر کتنے لوگ ہیں، ان کے تقاضے ہیں. اب جب تک آپ ان کے تقاضے پورے نہیں کریں گے، صرف نصیحت کریں گے تو دین پہ وہ کیسے آئیں گے؟ اب جب بھی کام کرنا پڑے گا تو آپ لوگوں کو اپنا جیب کھولنا پڑے گا. آسمان سے تو آنے والا نہیں ہے پیسہ. تو دین اب جو ہے ہمارے ملک کے اندر ایسی زبردست تیاریاں ہو رہی ہے مسلمانوں کا عقیدہ بدل دینے کی، مسلمانوں کو شرک میں ڈھکیل دینے کی، اسلام سے دور کر دینے کی، گھر واپسی کی. اچھے ڈگری ہولڈرز، بڑے اچھے ڈگری والے مرتد ہو رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا. عورتیں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں. سب کے پیچھے ایک ہی کہانی ہے، ان کی وقت پہ مدد نہیں ہوئی.
جو بھی لڑکیاں غیروں کے پیچھے جا رہی ہیں اس میں اکثر کیس یہ ہے کہ اپنوں نے ان کو چھوڑ دیا، کوئی خوشی سے نہیں جا رہی ہیں، مجبوری میں جا رہی ہیں۔ کئی جگہ جا کے جب رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو کہا کہ بھائی دیکھو ہماری یہ مجبوریاں ہیں، تم پوری کرتے ہو تو کرو، ہم اس کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ مجبوریاں ہیں، جب بھی گئے لوگ ذلیل ہو کے آئے، اس لیے کہ ان کو مسلمانوں نے بے آسرا چھوڑ دیا، تب وہ گئے دوسری طرف۔ اب اتنی بڑی قوم کو سنبھالنے کے لیے کتنا پیسے چاہیے، کتنا سوشل ورک چاہیے؟ یہ کیا فرشتے آ کے کریں گے؟ کیا اس کو کوئی سعودی گورنمنٹ پیسہ بھیجے گی؟ کوئی گورنمنٹ پیسہ نہیں بھیجے گی۔ ہم ہیں، ہمارے جیب ہیں اس کام کے لیے، ہمارا پیسہ اسی کام کے لیے جو ہم کماتے ہیں، خرچے کرنے کے، ذات پہ خرچے کرنے کے لیے نہیں ہے ہمارے پاس پیسہ۔ تو کتنے میڈیکل کیمپس سینٹرز چلا رہے ہیں، جتنے بھی یہ دین کے کام کرنے والے ہیں وہ اسی وقت کر سکتے ہیں جب ان کے ساتھ ساتھ سوشل ورک میں حصہ لینے والوں کا ایک بڑا طبقہ ہو، تو وہ گھس کے کام کر سکتے ہیں۔ اور جو دینی کام کرنے والے ہیں ان کو بھی فارغ کیا کب ہوں گے جب ان کے پورے اخراجات امت دے گی تو وہ فارغ ہوں گے۔ سب پورے کے پورے پارٹ ٹائم رہیں گے تو دین کا کام وجود میں نہیں آتا۔ فل ٹائم لوگ رہنا چاہیے ہر شعبے میں۔ اب آپ سمجھو اگر مسجدوں میں تنخواہ نہ دی جاتی اماموں کو تو یہ نمازوں کا سسٹم رہتا؟ حضور کے زمانے میں تو امام کو تنخواہ نہیں تھی، ہم لوگ کیوں دے رہے؟ صحابہ نے دیا۔ تو اگر تنخواہ نہیں دیں گے تو مسجدیں کیسے قائم رہیں گی؟ اگر تنخواہ نہیں دے کے بولیں گے کہ مدرسے والے اللہ کے واسطے پڑھاؤ خالی، کہ حافظ بناؤ، عالم بناؤ، سب بناؤ، تنخواہ لینے کی ضرورت نہیں، حضور تو قرآن کی تعلیم پہ اجرت لینے کو منع کیے ہیں، تو مدرسے باقی رہیں گے؟ تو کوئی بھی نظریہ پھیلانے کے لیے فل ٹائم لوگ چاہیے۔ جب فل ٹائم لوگ لگے رہتے ہیں تو پارٹ ٹائم والوں کو وہ مینیج کرتے ہیں۔ اس کے واسطے ایک بڑا عملہ ایسا چاہیے مسلمانوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس طرح مدرسوں کے لیے علماء کو فارغ کر کے رکھے ہوئے ہیں، کتنے مدرسے ہیں اس میں کتنے اور علماء حفاظ کو تنخواہ دی جا رہی ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ ہر علاقے میں کچھ علماء سوسائٹی کے لیے رکھ دیے جائیں۔ سوسائٹی کا ایمان تازہ کرنا، سوسائٹی کے اندر سوشل ورک کرنا، سوسائٹی کے اندر جو نشے کی عادت پھیل رہی ہے تو اس کے واسطے کچھ فل ٹائم لوگ رہنا چاہیے، جو مسلسل پلاننگ کرتے رہیں، امت کو ساتھ لے لے کے سوسائٹی پہ محنت کرتے رہیں۔ آج کہاں ہے امت پہ وقت لگانے والا کوئی عالم نہیں ہے، اس لیے کہ آپ انتظام کریں گے تو ہوگا، یہ نہیں کریں گے تو ہمارے محلے گندے کیوں نہیں ہوں گے؟ شرابیوں سے اور گٹکا کھانے والوں سے کیوں نہیں بھریں گے؟ برائیاں کیوں نہیں پھیلیں گی؟ جب اس کا امت کا کوئی باپ ہی نہیں ہے، یتیم ہے امت، اس کے اوپر کام کرنے والے نہیں ہیں تو امت خراب کیوں نہیں ہوگی؟ جگہ جگہ فل ٹائم وقت لگا۔ فل ٹائم کیسے لوگ نکلیں گے جب تک آپ پیسہ جیب نہیں کھولیں گے؟ امت چلی جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اور یہ امت دنیا میں دین پر رہنے کے لیے نہیں ہے، یلیہ ملیہ کی طرح جینے کے واسطے نہیں ہے، بس کھانے کو مل جائے، یہ نہیں ہے مسلمان۔ دینی زندگی گزارنے کا نام مسلمان ہے، اور مسلمانوں کی زندگی سے پڑوس کے غیر مسلموں کو ایک اچھا نمونہ ملے، اس لیے مسلمان ہے، نہیں کہ خود عبرت کا نشان بن گئے، خود تھو کے قابل بن گئے، اس لیے تھوڑی مسلمان۔ ایسا کرنے کے واسطے کیا چاہیے؟ پیسہ۔ جب بھی دین کا کام ہوگا سوسائٹی میں تو پیسہ دینے والا ایک نظام چاہیے، خدمت دینے والا پورا ایک طبقہ چاہیے، اس کو حضور نے بنایا ہے۔ جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں وہ خوددار ہوتے ہیں، اپنی ضروریات بتاتے نہیں، لیکن علاقے کے مالداروں کو سمجھنا چاہیے کہ کس کی کیا ضرورت ہے، وہ تھوڑی بتائیں گے، وہ تو اللہ کو ماننے والے ہیں، مگر آپ کا کے واسطے ہیں، وہ جو منہ سے بولیں گے تو پھر وہ ان کے منصب کے خلاف ہے، خوددار ہوتے ہیں۔ یہ امت کے مالداروں کا کام ہے، کس کا کیا۔ حضرت امام غزالی نے فرمایا صدقے میں، خیرات میں جو خرچ کرتے ہیں سب سے افضل صدقہ جس میں سب سے زیادہ ثواب ہے وہ جو انسان دین پھیلانے میں لگا ہوا ہے، کوئی عالم ہے یا کوئی بھی جس سے دین پھیلا ہے، اس کو ہدیے تحفے دینا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اس لیے کہ وہ چلتی پھرتی مسجد ہے، وہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے۔ لوگ مسجد کو تو آرام سے دے دیتے ہیں، مدرسوں کو بھی دیتے ہیں، مگر اشخاص کو نہیں دیتے، جبکہ سب سے افضل وہی ہے۔ تو جو لوگ اپنے آپ کو فارغ کر چکے ہیں ان کی فکر کون کرے گا؟ اگر فکر نہیں کریں گے تو وہ بھی پھر بیوی بچوں کے راستے لگ جائیں گے، پھر دین کیسے باقی رہے گا؟ جو جنگ پر سپاہی لڑ رہے ہیں وہ
جوش سے آگے اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ ان کے لیے پورا ایک سسٹم ہے، ان کے بچوں کے ضروریات کا پورا سسٹم ہے۔ اللہ کے دین کے لیے ہاتھ نہیں کھلتا تو دواخانوں کے لیے نکلے گا، عاملوں کے لیے جائے گا پیسہ، دوسری مصیبتوں میں جائے گا، مگر جائے گا ضرور۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اب اس زمانے میں، حضور کے زمانے میں، چونکہ بالکل اطراف سے گھیرا تھا، لڑائی کا ماحول تھا، تو بغیر ہتھیار کے نکل نہیں سکتے، جہاد کی بات ہے۔ علماء نے لکھا کہ ہر زمانے میں جو بھی دین کو پھیلانے کا کام ہوگا وہ سب جہاد ہے، اس میں جو بھی پیسہ دے گا تو وہی ثواب ہے۔ اور پسندیدہ چیز ہے نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو پسندیدہ مال ہے اس میں سے جب تک نہیں دو گے اس وقت تک میں تم کو نیک نہیں مانوں گا، تم نیکی کو نہیں پاؤ گے۔ بچا ہوا نہیں دینا، قیمتی مال میں سے دینا ہے اپنے، ورنہ پتہ چلے گا کہ اس انسان کے اندر روپیے پیسے کی، اپنے پیسے کی قیمت ہے، دین کی قیمت نہیں ہے۔ دین کے لیے ضرورت ہے، سامنے امت کے لیے ضرورت ہے، اللہ کے لیے ضرورت ہے، وہاں نہیں دیکھ کے رکھ لے رہا ہے تو گیا اللہ اس کے پاس قیمتی نہیں ہے، دین اس کے پاس قیمتی نہیں ہے، اس لیے وہاں خرچ نہیں کر رہا ہے، اپنے پاس رکھ رہا ہے۔ آیتوں کے اندر تو اس کو منافق کی علامت بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ آدمی دین کا نقصان تو برداشت کرتا ہے لیکن اپنے پیسے میں کمی برداشت نہیں کر رہا، نہیں بھائی میرے پیسے کم نہیں ہونا، دین جو ہے بستی میں سے جاتا ہے تو جائے۔ ہمارے سامنے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انصار کا نمونہ رکھا، مدینہ کے جو مسلمان تھے کیسا حضور کا ساتھ دیا کہ مہاجرین آ گئے مدینہ میں، چھوٹی سی بستی تھی زراعت والی، اس میں دنیا بھر سے لوگ ہجرت کر کے آ گئے۔ مدینے والوں نے بوجھ نہیں سمجھا، ایک آ بھائی ہمارے پاس ہے اتنے ایکڑ زمین، اتنے باغ، اب یہ ہزاروں آ گئے تو ہم کیسا یہ زمین بانٹ کے دینا، سب کیسا بوجھ۔ آج کیا ہے، بس وہاں سے غیر ملکی ہے نکالو، یہاں سے غیر ملکی نکالو، بہت چلتے رہتا ہے دنیا میں۔ لیکن امت کیا ہے، ساری دنیا سے آ رہے تھے، ویلکم کر رہے تھے، حالانکہ اس کی وجہ سے وہاں غریبی آ گئی۔ جتنے کھیت ہے اتنے کھیت میں سب کو جینا ہے، جتنے نئے آ رہے ہیں ان کو بھی ان میں جینا، لیکن آنے والوں کو انہوں نے بوجھ نہیں سمجھا، ہر سہولت ان کو دی، بلکہ اپنے جو باغات کے حصے ان کو بانٹ دیے کہ آدھا باغ تمہارا آدھا باغ ہمارا۔ اب یہ باہر سے آنے والوں کو باغ کا کام نہیں آتا تھا تو باغ کا کام بھی پھر انصار ہی کرتے تھے، یہ آدھا باغ تمہارا، اس کا کام بھی ہم ہی کریں گے، بس تم جو ہے اس کی جو آمدنی ہے لے لو، آپ کو تو کام آتا نہیں۔ اب آنے والے تھوڑا بہت الٹا سیدھا ساتھ دیتے تھے، اصل کام تو یہی لوگ کرتے تھے، وہ باغ چلاتے بھی یہ لوگ تھے، اس کا آدھا حصہ دے بھی دیتے تھے۔ تو مہاجرین کہتے تھے جو دوسری جگہوں سے آئے، یہ تو پورا ثواب ہمارا، حضور کے پاس جا کے حضور ہم کیا کریں، یہ انصار تو پورا ثواب لوٹ رہے ہیں، یعنی انہوں نے اپنا باغ بھی دیا، پھر اس باغ میں کام بھی یہ لوگ کر رہے ہیں، اب ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، پورا ثواب تو یہ لے کے جا رہے ہیں۔ اب وہ زمانہ ایسا تھا، ہر ایک کو آخرت کی فکر تھی، وہ لوگ روتے ہوئے آئے، حضور یہ انصار پورا ثواب لوٹ رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی شکل ہی نہیں ہے۔ تو حضور بولے اب کیا کر سکتے، بس ان کے لیے دعا کرو، اور کوئی شکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو اللہ موقع دے وہ ہر طرح کے کام کرتا ہے، جس کے بس میں نہیں ہے وہ کیا کرے گا۔ اب جنگوں میں جو مال آ جاتا تھا، فتح کی وجہ سے مال آتا تھا، تو حضور انصار کو نہیں دیتے تھے، مہاجرین کو زیادہ دیتے تھے، کیونکہ وہ بڑے بڑی چیزیں چھوڑ کے آئے ہیں، ان کو ایمان بچانا ہے، تو آئی ہوئی دولت بھی وہ حضور جو ہے ان کو ہی دیتے تھے، زیادہ دیتے تھے، لیکن اس پہ وہ برا نہیں مانتے تھے، اس کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے، والذین تبوؤوا الدار من قبلہم، جو پہلے سے مدینے کی آبادی ہے، وہ مہاجرین کو جو دولت دی جا رہی ہے اس پہ ان کو غصہ نہیں آتا، ان کا دل تنگ نہیں ہوتا، بھائی آئے دین کے لیے حضور دے رہے ہیں تو دینے دو۔ تو یہ دعوت کا کام جو بھی ہے دین پھیلانے کا، یہ بغیر پیسے کے ہونے والا نہیں ہے، خاص طور پہ وہ کام جو قوم کو اٹھانے کا ہے۔ دیکھو دعوت کا کام سوشل ورک کے ساتھ ہونا ہے، اب ایسا کام آپ کریں گے تو پیسہ ضرور چاہیے۔ اب ایک تو تبلیغی جماعت کی ترتیب ہے اپنا مال اپنا پیسہ، تو اس میں کچھ چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس میں محلے میں کچھ بھی ہو جائے اس سے مطلب نہیں ہے، امت کہیں چلی جائے اس سے مطلب نہیں ہے، وہ کلمہ نماز کی محنت ہے، اپنا مال اپنا پیسہ۔ لیکن جب آپ محلے پہ محنت کریں گے، جب امت کو اٹھائیں گے آپ، جب اسلام دوسروں میں پیش کرنا شروع کریں گے تو وہاں پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہ اپنا مال اپنی جان میں بھی تو پیسہ لگ رہا ہے، اپنے اوپر ہی لگ رہا ہے مگر پیسہ لگ رہا ہے، تو بغیر پیسے کے تو دین کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔
اس وقت جو ہے جو دوسرے اگر پیسے کا انتظام نہیں ہوا تو جو دین کا کام کرنے والے ہیں دنیا میں وہ کمزور پڑ جائیں گے۔ اس وقت ہمارا جو حریف ہے، یہود ہے، نصارہ ہے، یہاں کے فرقہ پرست ہیں، ان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، وہ کھربوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، ان کے پاس پیسہ بہت آ رہا ہے۔ پورے ہندوستان کے پورے سرمایہ دار اس وقت کھڑے ہوئے ہیں، ان کا پورا پیسہ بہہ رہا ہے ہمارے خلاف، بے حساب پیسہ بہہ رہا ہے۔ مسلمانوں کے پاس اتنا پیسہ تو نہیں ہے، لیکن جتنا ہے اسی کو لگائیں گے تو اللہ نے وعدہ کیا کہ اسی میں کامیاب کر کے بتا رہے ہیں۔ قرآن میں فَسَيُنْفِقُونَهَا، یہ خرچ کرتے ہیں، کرنے دو، یہ کفر والے۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، یہ خرچ کرنے کے باوجود ان کو حسرت ملے گی۔ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ کتنا خرچ کرتے ہیں کرو، لیکن مسلمان اپنی سکت کے برابر خرچ کریں گے، اللہ اسی میں برکت دیں گے اور امت کو کامیاب کریں گے۔ اور اگر دین پہ خرچ نہیں کر کے میں میرے بچے بولیں گے تو سب برباد ہو جائیں گے۔ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کا معاملہ کرو۔ تو یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب انصار نے یہ سوچا کہ اب دین کے خدمت کرنے والے بہت سارے آ گئے ہیں، اب ہم لوگ ذرا وہاں پیسہ خرچ کرنے کے بجائے، وہ کام کرنے کے بجائے ذرا ہم اپنی کھیتوں کو سنبھال لیں گے، ذرا اپنا کاروبار دیکھ لیں گے، اور بہت سارے لوگ آ گئے ہیں۔ اس وقت تو یہ آیت نازل ہوئی کہ دین کے کام میں نہیں لگنا، پیسہ نہیں لگانا، یہ اپنی اجتماعی خودکشی ہے۔ یہ تو جو موجود مسائل ہیں انشاءاللہ اسی میں اللہ کامیاب کریں گے۔ اور جب ضرورت شدید جب ہو جاتی ہے پیسہ لگانے کی، اس وقت درجہ بھی بہت بڑھ جاتا ہے، ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس وقت کیا ہے، یہ دنیا کا اینڈنگ کا ٹائم ہے، بہت ہی باطل کا غلبہ ہے ایک دم۔ حکومت ہر معاملے میں شیطان کی حکومت ہے اس وقت، دین پہ چلانا بہت مشکل ہے۔ لوگ سب دنیا دار ہو گئے ہیں اس وقت۔ ایسے وقت میں جو پیسہ خرچ کرے گا اس کا ثواب بہت زیادہ ہوگا، اس کا ثواب بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ نازک دور ہے، امت پر جو ہے گرفت کمزور پڑ گئی ہے دین کی، اور غلط نظریات بہت پھیل گئے ہیں۔ اس وقت دین کو طاقتور بنانے کے واسطے جو بھی خرچ کرے گا اس کا خاص مقام ہے۔ جیسے مکہ فتح ہونے سے پہلے بہت مشکل حالات تھے، اس وقت جو ہے جو وقت لگا رہے تھے، پیسہ لگا رہے تھے، بہت مشکل تھی ان کے لیے۔ اور جو ہجرت ہو گئی، یہ مکہ فتح ہو گیا تو دھڑا دھڑ لوگ، ماحول ایسا بن گیا کہ لوگ اسلام میں آ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا جو مکہ فتح ہونے سے پہلے مشکل دور میں جو پیسہ خرچ کیے ہیں وہ ان کے برابر یہ بعد والے نہیں ہو سکتے، چاہے پہاڑ کے پہاڑ خرچ کریں برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جو بھی مکہ فتح ہونے سے پہلے جنہوں نے پیسہ خرچ کیا اور لڑائی میں حصہ لی وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ، یہ ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان سے جو بعد میں خرچ کیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جو ابتدائی دور کے جو ساتھی ہیں ان کی شان میں کچھ نہیں کہنا، مطلب ان سے کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو کچھ نہیں کہنا ان کو، کیوں؟ وہ مشکل حالات میں قربانی دیے ہوئے لوگ ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا دو گے اللہ کے راستے میں تو وہ مکہ فتح ہونے سے پہلے کے جو لوگ ہیں ساتھی ہیں، یہ کہ حضور وہ فرمایا ان کے ایک مد کے برابر نہیں ہوگا، ایک چٹھوا جو بولتے ہیں، چلے چٹھوا ناپنے کے لیے ہوتا تھا، سمجھے 1-2 کلو بولے، تم 1 کلو دو، وہ 1 کلو دیں وہ بھاری ہے، تم ایک پہاڑ دے دو سونے کا، بھاری نہیں، اس لیے کہ انہوں نے مشکل حالات میں دین کی خدمت کی۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے۔ اور آج کا دور تو ویسے ہی دور ہے، تقاضے بہت زیادہ ہیں اس وقت، سمجھنے والوں کے لیے، بے حصوں کے لیے کچھ نہیں ہے، جنہوں نے آنکھ بند کر کے رکھا ہوا ہے، ورنہ جس کو احساس ہے ایک پیسہ اپنے پر خرچ کرنے کا وقت نہیں ہے یہ، بس ضروریات پہ خرچ، باقی پورا لگانے کا وقت ہے یہ۔ لیکن جس کے سینے میں دل ہے اس کو سمجھ میں آتا، پتھر لے کے جو جی رہے ہیں ان کو کچھ سمجھ میں آتا، خواہشات خواہشات خواہشات، سمجھ میں نہیں آتا ان کو، دنیا پٹی بن گئی ہے۔ دین کے لیے وقت دینے کی ضرورت ہے، پیسہ دینے کی ضرورت ہے امت کو بچانے کے لیے، لیکن سینوں میں دل ہی نہیں ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے، حالانکہ وہ پورا دینا ہے، لیکن اللہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میرا دیا ہوا پیسہ ہے، کچھ تو دو اس میں سے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، میرے طرف سے تم کو ہم نے ٹرسٹی بنایا ہے، میرا پیسہ ہے، میں نے تم کو ذمہ دار بنایا، ارے بندو اس میں سے تھوڑا میرے کو دو، بولے اللہ تعالیٰ، میرے دیے ہوئے میں سے دو بھائی، تمہارا کب ہے؟
اور فرمایا کہ وما لکم الا تنفقوا، ارے تم کو کیا ہو گیا کہ خرچ نہیں کر رہے ہو؟ وللہ میراث السماوات والارض، حالانکہ زمین و آسمان کی پوری جائیداد تو اللہ کی ہے، کہ اللہ کے لیے خرچ کرو گے تو واپس نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، اور تمہارے پاس جو تمہاری پراپرٹی ہے کیا اللہ کی پراپرٹی ہے، اس میں سے دینے میں کیوں آگے پیچھے ہو رہے ہو؟ کیا لہجہ ہے قرآن مجید کا۔ اب پوچھا کتنا دینا صاحب، اپنے واسطے کتنا رکھ لینا اور امت کے لیے دین کے لیے کتنا دینا۔ یسألونک ماذا ینفقون، کتنا خرچ کرنا ہے دین کے لیے امت کے لیے؟ فرمایا قل العفو، اے نبی ان سے کہو جتنا بھی زائد ہے سب، گھر چلانے کے لیے جتنا ضروری ہے بس وہ رکھ لو، باقی جتنا زائد ہے وہ سب قل العفو، جو ضرورت خانہ سے، جلالین جو تفسیر مشہور ہے اس میں ہے کہ گھر کی ضرورت سے بڑھ کے جو ہے وہ سب دے دو۔ زمخشری ہیں، بہت بڑے مصنف ہیں، انہوں کہتے ہیں کہ عفو میں یہ ہے کہ اتنا پیسہ دو کہ وہ دینے میں سخت تم کو مشقت نہ ہو جائے، بات کو سنبھال نہ سکو ایسا نہ ہو جائے، اتنا دے دو کہ تم کو سخت مشقت نہ ہو جائے، مشکل میں نہ پڑ جاؤ۔ اور ایک حدیث میں ہے حضور نے فرمایا اے ابن آدم، اللہ کی طرف فرمایا فاضل دولت خرچ کر دو، ضرورت سے زیادہ اخراجات سے زیادہ اس کو خرچ کر دو، روکنا تمہارے حق میں برا ہے، ہاں کفاف پر ملامت نہیں ہے، جتنا تمہاری سخت ضرورت ہے اچھی خاصی اس میں چانس رہتی ہے، اس میں تم پہ اللہ ملامت نہیں کرتے، باقی جو ہے دے دو۔ اب یہ عفو کیا ہے زمانے کے حساب سے الگ الگ اس کا مفہوم نکلتا ہے، ہر آدمی کے حساب سے بھی الگ رہتا ہے۔ زائد مال کیوں سا بولیں گے؟ ہر آدمی، پہلے کے زمانے کے انسان کو بہت کم اخراجات تھے، آج کل کے انسان کے لیے ضروری اخراجات بھی بہت زیادہ ہو گئے۔ ہر ایک آدمی کس خاندان میں پلا ہے، بڑا ہے، کس ماحول میں رہتا ہے، کس شہر میں رہتا ہے۔ ایک دم دیہات میں رہنے والے کے لیے اخراجات کم ہوتے ہیں، ایک دم پاش ایریا میں رہنا پڑ رہا ہے تو زیادہ ہوتے ہیں۔ تو زمانے کے اعتبار سے ضروریات الگ مانی جائیں گی، سب کے لیے ایک ہی لاٹھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک عرف میں ایک درمیانی زندگی گزارتے ہوئے، جو جس علاقے میں آپ رہتے ہیں ایک درمیانی زندگی گزارتے ہوئے، باقی جو ہے وہ سب دینے کے لیے، رکھنے کے لیے نہیں۔ اور آگے لکھا کہ دوسرا پہلو اس آیت کا یہ ہے کہ حوصلہ ہمیشہ پورا دینے کا رکھو، پورا دینے کا حوصلہ رہنا چاہیے، اس لیے آیت ذہن بنا رہی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، وہ اونٹ پہ تھے، ایک آدمی بغیر اونٹ کے جا رہا تھا، اسی دوڑ رہا تھا، تو حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو فاضل سواری ہے، تمہارے پاس ایک سے زیادہ اونٹ ہے تو دوسرے کو دے دو، فری میں دے دو۔ جا رہے ہیں لوگ، تمہارے پاس زیادہ توشہ ہے، سامنے والے کے پاس توشہ نہیں، اپنے توشے میں سے اس کو دے دو۔ یہ اسلام کا مزاج ہے جو سکھایا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم زائد مال پر اپنا حق نہیں سمجھتے تھے، مسلم شریف کی روایت، کہ اپنی ضرورت سے زائد جو مال ہے اس کو ہم اپنا نہیں سمجھتے تھے، اپنا حق نہیں سمجھتے تھے۔ تو تبوک کا جو موقع آیا تھا، ایک دم سخت گرمی کی مہم تھی اور لاکھوں کی فوج سے جا کے مقابلہ کرنا تھا، بڑا نازک وقت تھا۔ اس وقت کے واقعات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق تو کیا کیا، اپنے گھر کا پورا سامان لے کے آ گئے، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اس دن حضرت عمر کو بہت جوش تھا، ہمیشہ ابو بکر میرے سے آگے چلے جاتے، آج میں حضرت ابو بکر سے انشاءاللہ آگے بڑھوں گا بول کے کیا کیا، ان کو نہیں معلوم تھا، انہوں پورا لائے۔ یہ کیا کہ پورے گھر کی ایک ایک چیز سوئی ہوئی ہے تو دو ڈھیر بنا کے ایک آدھا پورا لے کے حضور کے پاس پہنچ گئے۔ کیا لائے عمر؟ حضور آدھا لے کے آیا ہوں، خوشی میں بولے۔ پھر معلوم کرے دوسروں سے ابو بکر کیا لائے، تو معلوم وہ پورا لے کے آئے۔ بولے ابو بکر میں کبھی بھی تم سے جیت نہیں سکتا۔ یہ تھا صحابہ، ترمذی ابو داؤد شریف میں ہے۔ اور حضور مجلس میں مسجد میں بول رہے تھے کہ اب جنگ کا انتظام کرنا ہے، کون انتظام کرے گا؟ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، فرمایا 100 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ میں دوں گا، کجاوا وغیرہ سب پورے انتظام کے ساتھ 100 اونٹ میں دوں گا۔ اس کا دوسری آواز ضرور لگائے، کون ہے بھائی اس غزوے کے لیے کون حصہ لے گا؟ پھر حضرت عثمان ہی کھڑے ہو گئے، دوسری بار بولتے 200 اونٹ پورے سامان کے ساتھ دوں گا۔ پھر تیسری مرتبہ حضور نے، اب حضور کا ہر بار دوسرے لوگوں کو مخاطب کرنا، مگر ان کے اندر جوش ایسا تھا، تیسری بار جیسے ہی کہا پھر عثمان کھڑے ہو گئے، 300 اونٹ جو ہے پورے ساز و سامان کے ساتھ دوں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسا دعائیں نکلی، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کریں ان کی پکڑ نہیں ہوگی، فرمایا۔ وہ جذبہ ہے، ترمذی شریف میں ہے۔ اسی محفل میں عام ساتھی، وہ لمبی لمبی بڑی بڑی آستینیں ہوتی تھی، وہ پورے آستین میں پورے اشرفیاں بھر کے سامان
پیسہ بھر کے ایسا لائے کہ چلنے مشکل ہو جاتا، پورے آستین بھر کے لے کے آئے، تو ان کو بھی حضور نے کہا کہ آج کے بعد تم کو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمان، ہمارا پیسہ آخرت کی تیاری کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بس یہ فکر سوچ ہمیں نصیب فرمائے۔ اس وقت ہندوستان میں میرے بھائیوں کام بہت کرنا ہے، اس کے لیے بہت پیسہ چاہیے، آپ لوگ ذہنی طور پہ تیار رہیے، تقاضے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اگر ہم سب اپنا پیسہ ملا کے حالات کا سامنا نہیں کریں گے تو سب چلے جانے والے ہیں، اللہ بچائے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم سب کا پیسہ اب ایک ہو جائے، اپنے لیے نہ رہے، اب یہ پیسہ امت کو بچانے کے لیے رہے۔ ہم ایک ہو کے اگر خرچ کریں گے تو پھر ہماری نسلیں بھی بچیں گی، ہمارا دین بھی بچے گا، اور بس اپنے اوپر خرچ کریں گے تو پھر اس امت کو بچانے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو امت کی سوچ والا بنائے۔